الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. اچھا، نام لینے سے انہوں نے منع کیا. ان کا سوال ناگپور سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ گناہ کرے گا تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی اگر سارے معاملات تمہارے یہاں پہ نپٹ جائیں گے تو امتحان کس چیز کا نام ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مطلب ایگزام ہال میں بندہ یہ سوچے کہ ٹیچر کو تو معلوم تھا کہ اگر بندے آنسر نہیں لکھیں گے، نقل نہیں کریں گے تو فیل ہوئیں گے. تو بچے جو فیل ہوئے وہ ٹیچر کی وجہ سے فیل ہوئے. اس کو چاہیے تھا کہ گائیڈ دیتا ایگزام میں، ہم لوگ نقل کر پاتے تو پاس ہو جاتے. ہمارا جو کیریئر برباد ہوا وہ ایگزامنر کی وجہ سے برباد ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر ہم نہیں لکھیں گے تو فیل ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، ہم فیل ہو گئے. تو اس نے ہمیں فیل ہونے سے بچایا کیوں نہیں؟ اس نے ہمیں نقل کے لیے کاپی کتابیں گائیڈ وغیرہ کیوں نہیں دی؟ تو بالکل ویسے ہی سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ گناہ بندہ کرے گا تو اسے روکتا ہے کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور دیا ہے نا، سمجھ دی ہے، پھر اچھا اور غلط دونوں بتا کے بھیج دیا. صحیح اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سب بتا کے بھیج دیا. اب آپ کا امتحان ہے نا، اب آپ کو چوز کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر آپ صحیح چوز کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کا پھل ملے گا، غلط چوز کریں گے تو ظاہر ہے پھل ملے گا. اب اگر بندہ جھوٹ بولے اپنی ساری زندگی تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹا ہی کہلایا جائے گا نا. اب یہ تھوڑی نا کہ جھوٹ بھی کوئی اس کے منہ میں آ کر ڈال رہا ہے، اس کو خود بھی دکھ رہا ہے کہاں جھوٹ بولنا ہے کہاں سچ بولنا ہے. تو اسی صورت میں بندہ جو دنیا کے اندر امتحان کے لیے آیا ہے تو امتحان اسی صورت میں ہوگا جب بندے کو اختیار دیا جائے. اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں wazifa.smswarsi.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیروں آسان وظیفے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا